کہ شاعر بھی ہوں اور مؤرخ بھی ہوں، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں آنسوؤں کی۔ سنیں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے امتحانوں کے دور سے، ایک زخم بھرتا نہیں دوسرا تیار ملتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ اور آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، آنکھ موندے کہاں تک، آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مؤرخ بھی ہوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مؤرخ بھی ہوں، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں، آنسوؤں کی گواہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، آنسوؤں کی گواہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، ہم نے جو کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا، اب یہ ممکن نہیں کہ مکر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ غازی پور والوں آپ سے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ساماجک نیائے کی لڑائی میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر سکشا کا جو مہتو ہے اس مہتو کو سمجھنا پڑے، اپنے بچوں کو پڑھانے کا جذبہ پیدا کریے، اور یہ 4 مصرے میرے گھر لے کر کے جائیے کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نیوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ سکشت ہوئیے، سنگٹھت ہوئیے۔ کبھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا نا کہ سکشا وہ شیرنی ہے کہ جس کا دودھ جو کوئی بھی پیے گا وہ دہاڑے گا۔ تو اگر دہاڑنا چاہتے ہو، سماج میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سکشت بنو، بنا سکشا حاصل کیے، بنا پڑھے۔ اس لیے مت پڑھو کہ نوکری مل جائے گی، صرف نوکری کا مقصد بنا کے مت پڑھو، اس لیے پڑھو کہ سماج میں عزت کے ساتھ جینا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ دلت ہو، پچھڑا ہو، آدیواسی ہو، مہلائیں ہوں، یووا ہوں، اگر ان کے دوستو عمران بھائی کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل جائیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا
زر دبل کھایا ہوا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور وہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتا دوں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین میں کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دیں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔